بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 350 میں نماز عیدین کا وجوب مورد بحث ہوگا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں ذکر ہو رہی ہیں، نماز عیدین کا بیان کیا جائے گا۔ لفظ عید کے اشتقاق ادبی اور مفہوم اور معنی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز عید کے وجوب کی شرائط اور متعلقہ آراء اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَأَحَدُهُمَا عِيدٌ مُشْتَقٌ مِنَ الْعَوْدِ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ عَلَى عِبَادِهِ وَعَوْدِ السُّرُورِ وَالرَّحْمَةِ بِعَوْدِهِ وَيَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ۔ واجب نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ العیدین ہے۔ جو نماز عید فطر اور عید الاضحیٰ کے دن پڑھی جاتی ہے اس کو نماز عید کہتے ہیں۔ تو چونکہ دو عیدیں ہوتی ہیں سال میں تو اس وجہ سے ان کو صلاۃ العیدین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحَدُهُمَا عِيدٌ، العیدین تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا واحد اور مفرد عید ہے۔ مشتق من العود، اصل میں یہ کیا تھا؟ عود سے بنا ہے۔ عود یعنی واو کے ساتھ ہے، عید وہ یا کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل میں یہ عود سے بنا ہے، عود سے مشتق ہوا ہے، تو اس کو پھر عید کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آیا عود کا معنی پایا جاتا ہے پلٹنے کا اور لوٹنے کا یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ فِيهِ عَلَى عِبَادِهِ، چونکہ عید کے دن میں اور نماز عید میں بکثرت رحمتیں اور فضل الہی بندگان خدا پر پلٹتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یا اس لیے کہ اس روز اللہ کے عطایا اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بندگان خدا پہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ وَعَوْدِ السُّرُورِ وَالرَّحْمَةِ بِعَوْدِهِ، یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشی جو ہے وہ انسان کی طرف پلٹتی ہے اور بندگان خدا پہ ہر سال اس دن میں خصوصی انعام و اکرام اللہ تعالیٰ کا وہ بندگان خدا پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے جو کہ عود سے نکلا ہے۔ وَيَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ، اگر یہ عود سے بنا ہے تو اس کو عید کیوں بنا دیا گیا ہے؟ واو کو یا کیوں بنا دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی یا واو سے بدل کر بنائی گئی ہے۔ کلمہ عید اصل میں عوض تھا اور واو جو ہے چونکہ اس سے ما قبل مکسور ہے اور یہ خود جو واو تھی وہ ساکن تھی، عوض تھا یہ، تو اس کو کیا کر دیا گیا پھر؟ یا واو ساکن ما قبل مکسور کو یا میں بدل دیا گیا۔ اب ایک اور بھی یہاں پہ بحث آ رہی ہے، وہ اس کو بھی ادب کے لحاظ سے حل کرنا ہے۔ وَجَمْعُهُ عَلَىٰ أَعْيَادٍ غَيْرُ قِيَاسٍ، لفظ عید اصل میں واو کے ساتھ ہے، عوض ہے، تو اگر وہ اس کی واو ساکن ہے ما قبل مکسور ہے تو اس کو یا میں بدل دیں، یہ ایک قانون ہے۔ لیکن جب کسی لفظ کی جس میں اعلال ہوا ہے، ابدال ہوا ہے، اس کی جمع بنائی جائے تو اس کے جو حروف ہوتے ہیں جن میں اعلال ابدال ہوتا ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک قانون ہے الجمع یرد الاشیاء الی اصولها، کہ جمع جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔
لیکن عید کی جمع اعواد آنے کی بجائے اعیاد ہی آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ قاعدہ ادبی اور قاعدہ نحوی و صرفی کے خلاف ہے۔ اصل میں تو اس کو آنا چاہیے تھا اعواد ان کے وزن پر جمع، چونکہ اصل عید کی کیا ہے؟ عودن ہے۔ تو فرماتے شہید ثانی وَجَمْعُهُ عَلَىٰ أَعْيَادٍ غَيْرُ قِيَاسٍ، اس کو جو اعیاد ان کے وزن پر جمع بنایا گیا ہے تو یہ غیر قیاسی ہے، سماعی ہے۔ قیاساً تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اعواد ہونا چاہیے تھا، چونکہ اصل میں اس کی یا کی جگہ واو تھی۔ کیوں ایسا ہونا چاہیے تھا اور یہ غیر قیاسی ہے؟ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَرُدُّ إِلَى الْأَصْلِ، اگر یردو بھی پڑھیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی جمع جو ہوتی ہے پھر وہ اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے، پلٹا دی جاتی ہے، اور اگر اس کو یردو پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ جمع کیا کرتی ہے؟ اس لفظ کو اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے، جو اس کے حروف میں اعلال ابدال ہوتا ہے اس کو واپس پلٹا دیتی ہے جیسا وہ لفظ تھا۔ وَالْتَزَمُوهُ كَذَلِكَ، پھر اس کو کیوں نہیں پلٹایا؟ کہتے ہیں لِلُزُومِ الْيَاءِ فِي مُفْرَدِهِ، عید ان میں چونکہ ہمیشہ یا وہ کیا ہوتی ہے؟ یا ہی رہتی ہے، کبھی بھی وہ کیا ہے؟ اپنی اصل شکل کے ساتھ استعمال نہیں ہوئی، عوض نہیں پڑا گیا، تو چونکہ اس کے مفرد میں یا لازم ہو چکی ہے تو اب اس کی جو جمع بنائی گئی ہے تو اس کی یا کو پھر جمع میں بھی نہیں پلٹائیں گے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ وَتَمَيُّزِهِ عَنْ جَمْعِ الْعُودِ، اور عید کی جمع اعیاد اس وجہ سے بھی بنائی جا رہی ہے اور اعواد نہیں بنائی جا رہی تاکہ عید کی جمع اعیاد ممتاز ہو اور فرق ہو اس کا عن جمع العود، جو عود کی جمع ہوتی ہے وہ اعواد ہوتی ہے۔ عود میں نہ لکڑی، تو جو لفظ عود ہے لکڑی کے معنی میں تو پھر اس کی جمع اعواد ہوتی ہے، تو عید کی جمع بھی اگر اعواد بن جائے اور اس کی یا اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے تو عود کی جمع کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گی؟ ایک جیسی ہو جائے گی، پہچاننے والے کو مشکل ہوگی کہ یہ عود کی جمع ہے یا عید کی جمع ہے۔ تو اگر کسی لفظ میں مفرد میں ہمیشہ وہ یا استعمال ہو تو اس وجہ سے کہ یا اس کے اصالتاً کی طرح ہو رہی ہے اس کو پھر جمع میں بھی باقی رکھتے ہیں، یا پھر عود جو لکڑی کے معنی میں ہوتا ہے اس کی جمع سے فرق کرنے کے لیے اس کو یا کے ساتھ ہی جمع بنایا گیا ہے۔ جمع مکسر کے بارے میں ایک وضاحت ہو جائے کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مفتوح الاول جیسے کیا ہوتی ہے؟ میزان ہے لفظ، تو اس کا جو جمع آتا ہے وہ موازین آتی ہے، جمع کے شروع میں کیا ہو؟ فتح ہو، موازین۔ یا پھر مکسور الاول جیسے قیم، قیمت ان کی جمع قیم، تو پہلی میں قانون یہ ہے کہ اس کو اصل کی طرف پلٹایا جاتا ہے، اس لیے میزان کی جمع موازین آتی ہے، میازین نہیں آتی، حالانکہ اس کی اصل کیا تھی؟ میوزان تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر مکسور الاول ہو تو پھر اس میں اصل کی طرف نہیں پلٹایا جاتا، جیسے قیمت ان کی جمع قیم نہ کہ قوم، حالانکہ اس کی کیا تھی؟ واو تھی اصل میں۔ تو تصغیر بھی جمع کی طرح کلمات کو اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ میزان کی جو تصغیر ہوتی ہے مویزان ہوتی ہے، اور یہ ادب کی جو کتابیں صرف نحو کی جن میں تصغیر اور جمع کی باتیں ہوتی ہیں تو ان میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وُجُوبًا عَيْنِيًّا بِشُرُوطِ الْجُمْعَةِ الْعَيْنِيَّةِ، نماز عیدین واجب ہوتی ہے وجوب عینی کے تحت، بشروط الجمعۃ العینیۃ، اگر جمعہ کے وجوب عینی کی شرائط ہوں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے جمعہ واجب ہو جاتا ہے اسی طرح نماز عیدین بھی واجب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا وجوب نماز عیدین کا
مسئلہ کہ یہ جو ہوتا ہے وہ واجب عینی ہوتا ہے اور واجب تخییری نہیں ہوتا، حالانکہ جمعہ جو ہے نا جو اس میں واجب عینی بھی ہوتا تھا امام کے دور میں اور واجب تخییری بھی ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں اما تخییریتو فکا اختلال الشرائط لعدم امکان تخییر ہونا، اگر نماز جمعہ کے وجوب عینی کی شرائط نہ ہوں تو نماز جمعہ تو واجب تخییری کے عنوان سے بھی برپا ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں نماز عیدین پھر وجوب تخییری پر باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایسے ہو جائے گا جیسے شرائط نہ ہونے کی صورت میں اصلاً وہ واجب ہی نہ ہو۔ تو یہ واجب تخییری کیوں نہیں بنتا؟ فرماتے ہیں لعدم امکان تخییر ہونا، چونکہ اس میں واجب تخییری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، امکان بھی نہیں ہے۔ جمعہ میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر واجب عینی کی شرائط ہوں، امام یا اس کا نائب خاص موجود ہو تو پھر اس کے ساتھ جمعہ قائم کرنا واجب عینی ہے، لیکن اگر وجوب عینی کی شرائط نہ ہوں اور اس میں جو ہے وجوب تخییری کی شرائط ہوں تو پھر وہ واجب تخییری بن جاتا تھا۔ کیسے؟ امام کے نائب عام جو کہ کیا ہوتے ہیں، یہ مجتہدین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا ہو جاتا تھا، پھر قائم کرنا واجب تخییری میں چلا جاتا تھا۔ واجب تخییری کا معنی وہاں بنتا تھا جمعہ کے دن ظہر کے وقت یا جمعہ کو پڑھ لیں یا کیا کریں نماز ظہر کو پڑھیں، تو اس طرح وہاں دوسرا فرد موجود تھا، دوسرا آپشن موجود تھا، لیکن نماز عید کے ساتھ کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ واجب تخییری ہے۔ اگر واجب عینی جمعہ کی شرائط ہوں تو نماز عید بھی واجب عینی ہو جائے گی، لیکن اگر نماز جمعہ کے واجب تخییری ہونے کی شرائط ہوں تو پھر اصلاً نماز عید واجب نہیں ہوگی، کیونکہ واجب تخییری اس میں دوسرا فرد ہی نہیں ہے، دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مستحب بن جائے گا۔ تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے نماز جمعہ میں وجوب کی شرائط بالکل مختل ہوتی ہیں، اصلاً وہ واجب ہی نہ ہو، تو کیوں؟ چونکہ اس میں تخییر کا امکان ہی نہیں ہے، چونکہ اس کا دوسرا فرد ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز جمعہ جو ہے اگر اس کے وجوب عینی کی شرائط ہوں تو نماز عیدین بھی وجوب عینی رکھتی ہیں۔ والخطبتان بعدها بخلاف الجمعہ، اور نماز عیدین میں نماز جمعہ کے برخلاف دو خطبے نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ نماز جمعہ میں دو خطبے پہلے پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی ایک فرق ہو گیا۔ وَلَمْ يُذْكَرْ وَقْتُهَا وَهُوَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالزَّوَالِ، اور اس کا وقت ذکر نہیں کیا گیا، اس سے بہتر یہ عبارت تھی لم یذکر وقتہا، شہید اول نے اس کے وقت کو ذکر نہیں کیا۔ وَهُوَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالزَّوَالِ، اور نماز عید کا جو وقت ہوتا ہے طلوع شمس سے لے کر زوال آفتاب تک ہوتا ہے۔ تو یہ جناب علی جو بحث ہے وجوب نماز عید کی، اس کے بارے میں کچھ وضاحت پیش ہو جائے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز عید واجب ہوتی ہے، اس پر جو دلیل ہے وہ آیات ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14-15، جس نے زکوٰۃ دی فلاح پا گیا اور جس نے ذکر الہی انجام دیا اور نماز عید پڑھی۔ دائم الاسلام کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں، یعنی صلاۃ العید فی الجبانۃ، صحرا میں نماز عید پڑھنا مراد ہے۔ مستدرک الوسائل باب ابواب صلاۃ العید میں موجود ہے۔ مرسلہ فقی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی فقی کتاب میں ناقل کی ہے، سئل الصادق علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل قد افلح من تزکا، امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا من اخرج الفطرہ، جو فطرہ نکالتا ہے اس کو مراد لیا گیا۔ فقیل له وذکر اسم ربہ فصلی،
اور جو بعد والی آیت ہے اس سے مراد کیا ہے، فرمایا خرج الی الجبانۃ فصلی، صحرا میں اور کھلی فضا میں جا کر نماز عید پڑھے۔ وسائل شیعہ باب 17 ابواب نماز عید میں ہے۔ دوسری بھی روایات ہیں، صحیح ہے جمیل بن دراج کوفی، جلیل القدر راوی، اپنے دور میں کوفہ میں قاضی تھے، امام صادق علیہ السلام کے دور میں فقیہ اور ایک بڑی شخصیت تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا صلاۃ العیدین فریضۃ وصلاۃ الکسوف فریضۃ، نماز عیدین بھی فرض ہے، نماز آیات بھی فرض ہے۔ باب اول ابواب صلاۃ العید وسائل الشیعہ میں ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ نماز جمعہ کے واجب عینی ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے اہم کیا تھی؟ امام معصوم کا حاضر ہونا، موجود ہونا، یا اس کے نائب خاص کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس پر اجماع اور اتفاق علماء کا دعویٰ کیا گیا، جیسے کہ بہت سارے علماء کی کتابوں میں ہے، روایات بھی ہیں۔ موثق ہے سمع بن مہران کوفی امام صادق علیہ السلام سے، میں نے عرض کی متا نذبح، کب ہم قربانی کریں؟ فرمایا اذا انصرف الامام، جب امام جماعت نماز پڑھ چکے تو پھر جا کے قربانی کرو۔ قلت فاذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة، جب میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پر امام معصوم یا امام جماعت نہ ہو تو کیا میں وہاں پر جماعت کراؤں؟ فرمایا اذا استقلت الشمس، جب سورج کیا ہے بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ فرمایا لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة الا مع امام، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ تنہا نماز پڑھ لیں، اور نماز عید جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ امام کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسائل شیعہ باب دوم میں ہے۔ یہ امام الاصل میں ظہور رکھتی ہے، چونکہ اس میں نماز جماعت جو امام کے حضور کے بغیر بھی ہوتی ہے اس سے مقابلہ اس کا کیا گیا ہے، اور یہ واضح روایات میں سے ہے کہ نماز عیدین میں کے وجوب میں امام معصوم شرط ہے۔ حالانکہ بہت سی روایات ہیں جن کو شیخ اور عملی نے وسائل الشیعہ میں ذکر کیا ہے، مگر ان میں اشکال کیا گیا کہ وہ امام الاصل امام المعصوم میں ظہور نہیں رکھتی، بلکہ وہ امام جماعت میں ظہور رکھتی ہیں، چونکہ جماعت نماز عیدین میں بھی شرط ہوتی ہے، تو ان بعض میں مناقشہ کرنا ضعیف ہے، اور بعض جو ہیں وہ موثقہ کے تحت وارد نہیں ہیں۔ عبداللہ بن زبیان کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا یا عبداللہ ما من یوم عید للمسلمین اضحى ولا فطر الا وهو يجدد الله لآل محمد لآل محمد علیہ السلام فی حزنا۔ اے عبداللہ، جو بھی عید فطر یا عید قربان مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آل محمد کے لیے حزن و ملال کو جدید کر دیتا ہے۔ قلت ولما، میں نے عرض کی کیسے؟ فرمایا انہم یرون حقہم فی ایدی غیرہم، وہ اپنے حق کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، یعنی غصب ہو چکا ہے۔ وسائل شیعہ باب 31 میں ہے، اور اس سے دلالت ہوتی ہے کہ نماز عیدین کا اقامہ کرنا امامت کے مناسب میں سے جیسے جمعہ بھی ہوتا ہے، اور اس پر مزید دلیل دعائے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ہے۔ امام جمعہ میں اور دوسری عیدین میں یہ دعا فرماتے اللہم ان ھذا المقام مقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع منائک فی الدرجۃ الرفیعہ التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وانت المقدر لذلك، تو اس میں ہے یہ مقام مقام خلفاء و مقام اصفیاء و مقام امناء ہے، یعنی اولیاء اللہ جو منصوص ہیں۔ حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقہورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا، حتیٰ کہ تیرے جو منتخب بندے ہیں اور منصوص خلفاء ہیں وہ مغلوب و مقہور و مغصوب ہو گئے ہیں، اور تیرے حکم کو دیکھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تیری کتاب کو پشت کی طرف پھینکا جا رہا ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعا 48۔ صاحب مدارک نے اس میں اشکال کیا ہے، اور صاحب ہدایق اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے فرادہ و حال غیبت میں، اور اس میں بحث کی گنجائش ہے۔
اور جماعت تو بہرحال اس میں شرط ہے، روایات ہیں صحیح ہے، زرارہ بن عیون کوفی، جریر بن قادر صحابی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، من لم یصلی مع الامام فی جماعت یوم العید فلا صلاۃ له ولا قضاء له، جو شخص امام جماعت کے ساتھ عید نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز بھی نہیں اور اس کی قضا بھی، نماز ہے عید کی قضا بھی نہیں ہوتی ویسے، باب دوم میں ہے ابواب صلاۃ العید میں۔ اور عدد کی بھی شرط ہے، روایات ہیں صحیح ہے، حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا فی صلاۃ العیدین اذا کان القوم خمسۃ او سبعۃ فانہم یجمعون الصلاۃ کما یصنعون یوم الجمعۃ، کہ نماز عید جب 5 یا 7 لوگ ہوں تو وہ جماعت کے لیے جماعت قائم کریں گے جیسے جمعے کا حکم ہے، اور اس میں خطبہ بھی شرط ہے۔ یہ جو روایت حلبی کی تھی یہ باب 39 ابواب نماز عید میں ہے۔ اور تخیر کا تو اس میں معنی نہیں بنتا چونکہ اس کا دوسرا فرد اس میں نہیں ہے، 2 خطبے اس میں شرط ہوتے ہیں لیکن بعد میں کہے جائیں گے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم میں اور دوسروں میں، مگر جناب رسیون سے کہ انہوں نے نماز پر اس کو مقدم کر دیا تھا، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے اٹھ جاتے تھے تو لوگوں کو بٹھا کر وہ خطبہ دینا چاہتے تھے۔ اس پر کثیر روایات دلالت کرتی ہیں۔ ایک روایت ہے، میں نے نماز عیدین کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا والخطبۃ بعد الصلاۃ انما احدث الخطبہ بعد قبل الصلاۃ فلان، تو پھر یہ وسائل الشیعہ باب 11 میں حدیث موجود ہے۔ محمد بن مسلم سقفی کوفی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کرتے ہیں نماز عیدین کے بارے میں کہ الصلاۃ قبل الخطبتین بعد القراءۃ، تو یہ بھی آ گیا اور اس میں بھی جس نے اس کا طریقہ چینج کیا تھا اس کا بھی ذکر ہے، اور آخری بات یہ تھی کہ اس کا وقت کیا ہے، تو مشہور نظریہ یہی ہے کہ اول وقت طلوع شمس ہے، صحیح زرارہ بن عیون کوفی اس پر دلالت کرتی ہے، باب نمبر 7 میں ہے، اور قدماء کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ صراحت کرتے ہیں کہ اس کا وقت طلوع کے وقت ہے یا انبساط کے وقت ہے، وہ فضیلت کو بتانا چاہتے ہیں۔ انتہائی وقت زوال ہے، صحیح محمد بن قیس اس پر دلالت کرتی ہے امام باقر علیہ السلام سے، وسائل الشیعہ باب 9 ابواب صلاۃ عیدین میں موجود ہے۔